أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج کی اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ہفتے کی یہ دوسری کلاس ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم ہندوازم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں مختلف چیزیں۔ آخری کلاس میں ہم نے ہندوازم کی 4 بنیادی چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا جو ایک ہندو کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ تو آج ہم نجات کے طریقوں کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کی جتنی بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں مطالعہ دھیان کی یا تقابل دھیان کی، اس میں یہ ٹاپک موجود ہوگا، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس جو مواد یا چیزیں میں نے لکھی ہیں، اگر اس سے تسلی نہ ہو تو آپ کی اپنی کتابوں میں اس سے متعلق چیزیں مل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک ہے تصور نجات، جسے ہندو مذہب میں مکتی کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر مذہب، کوئی الہامی ہو غیر الہامی ہو، اس میں یہ سوال اس کے ماننے والے اور جو مذہبی قیادت ہوتی ہے اس کے سامنے بڑا اہم رہا ہے کہ بالآخر انسان کا انجام کیا ہوگا، اور آخر پر انسان انجام بد سے کیسے بچ سکتا ہے، اور اس کا ایک اچھا انجام کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ہمیشہ سے مذاہب میں اہم رہا۔ تو ہندو دھرم میں اس کے لیے 3 طریقے، یعنی یہ بھی مختلف جو اسٹڈیز ہوئی ہیں ہندوازم کے حوالے سے، اس کے نتیجے میں یہ سامنے آئی بات کہ 3 قسم کے ان کے ہاں طریقے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو پریکٹیکلی ان کا انکار کرے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی دلیل نہیں پائی جاتی، لیکن ایک درجے میں وہاں پر یہ تقسیم ان کے لٹریچر میں، ان کے بیہیویئر میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو نجات کا یا مکتی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ عمل اور قربانی کا طریقہ۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہندو مذہب میں جو ہے نجات سے مراد اس جونی چکر سے نکلنا ہے جس کی وجہ سے انسان بار بار دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور آتما کے ساتھ اس کا الحاق ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا بہرحال اس جونی چکر سے نکل جانا اس کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں پہلا ذریعہ عمل اور قربانی کا طریقہ ہے، دوسرا ذریعہ علم و معرفت کا طریقہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ عبادت یا عقیدت کا طریقہ ہے۔ تو اس پہ چل کے آخر میں بات کریں گے کہ اس طرح کی لائنز یا اسی طرح کی تقسیم ایک درجے میں تقریباً ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، ایون کہ اسلامک جو ہماری معاشرت ہے اس میں بھی یہ رجحانات پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نجات بذریعہ عمل اور قربانی۔ تو اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جو جونی چکر ہے یا تناسخ ارواح کا جو معاملہ ہے اس سے نجات کے لیے عمل ضروری ہے۔ اور کون سا عمل؟ یعنی وہ کام جو ویدوں میں بیان ہوا ہے، یعنی ایک ہندو کو جو کام کرنے چاہیے وہ ویدوں میں لکھے گئے ہیں۔ تو ویدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے نجات کے اس طریقے میں کہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں ایک برہمن جو ہے اور ایک کشتری اور ویش جو ہے اس کے جو اس کے اندر اس کے حقوق و فرائض یا چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، تو پھر اس کے لیے نجات جو ہے نا وہ ممکن ہے۔ اب ویدوں کے اندر جو ہے نا جی قربانی کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہندو مذہب میں دیوتاؤں کے نام مختلف قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، تو انسان بھی پیش کرتے ہیں، مختلف دیوتا بھی ایک دوسرے کو قربانی پیش کرتے ہیں، اور ہر قربانی کا ایک مقصد ہے، ہر قربانی کا ایک مقصد ہے، اور اس کا طریقہ کار باقاعدہ ویدوں کے اندر، اور برہمن جو ہیں وہ انہی قربانیوں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ اس قربانی کے نظام کو چلاتے ہیں، ان کے بغیر یہ نہیں ہوتی۔ وہ خاص منتر پڑھتے ہیں، خاص طریقے سے چیزوں کو رکھتے ہیں، خاص چیزیں اس موقع پہ موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح ویدوں کو یاد کرنا
اور ویدوں کو پڑھنا بھی ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، وید کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں جو ویدوں میں بیان ہوئی ہیں معاشرت کے اعتبار سے، مثلا مرد کو کیا کام کرنے چاہیے، عورت کو کیا کام کرنے چاہیے، اسی طرح ذات پات کی تقسیم کے اعتبار سے براہمن کو کے ذمے کون سے کام ہیں، کھشتری اور ویش اور شودر کے ذمے کون سے کام ہیں۔ تو اگر وہ ان طریقوں کے مطابق یا ان ذمہ داریوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، عمل کریں گے، تو وہ اس جونی چکر سے نجات پا لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو ذریعہ ہے وہ نجات بذریعہ علم و معرفت ہے، جنان مارگ جسے کہتے ہیں، نجات بذریعہ علم و معرفت کے انحصار اپنشد پر ہے۔ یعنی یہ بھی ہندو کتابیں ہیں لیکن یہ فلسفیکل کتابیں ہیں، فلسفے پر، یعنی ویدوں کے اندر وہ چیزیں جو کائنات کے بارے میں، زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں جو عبارتیں تھیں، انہی کی تشریح اور تعبیر ہے اپنشد۔ تو اس فلسفے کے مطابق معرفت یا علم کو عمل پر فوقیت حاصل ہے، یعنی جو بنیادی کام ہے ایک ہندو کے کرنے والا وہ یہ ہے کہ وہ حقائق کی معرفت حاصل کرے اور صرف عمل پر زور نہ دیتا ہے، خالی عمل جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ جونی چکر یا تناسب سے جان چھڑوانے کے لیے عمل ناکافی ہے، بلکہ اس کے لیے حقیقی معرفت بہت ضروری ہے۔ اور علم و معرفت سے ہی مکتی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ تمام مصائب کی جڑ حقیقت سے بے خبری اور جہالت ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ بنیادی طور پر علم کا حصول اور حقیقت یا زندگی کی حقیقت کے بارے میں یا تناسب کے بارے میں کہ حقیقت میں تناسب ہے کیا، اس کی معرفت پر جو ہے انسان کی نجات کا انحصار ہے۔ اور ہو سکتا ہے جب اس کو یہ معرفت حاصل ہو جائے تو اس کو عمل کی اتنی زیادہ تکرار کی ضرورت نہ رہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ایک ٹیکنیک آ جائے گی اور اس کا عمل جو ہے وہ درست رخ پر ہوگا، نتیجتاً وہ نجات حاصل کر لے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل ابتدا میں ہم نے انسانی زندگی کی ایک تقسیم پڑھی تھی، ایک عام ہی، تو وہ اسی جو فلسفہ ہے نجات کا اس کے تحت ہے۔ مثلا اس طریقے میں انسانی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یا پہلا دور جو ہے انسانی زندگی کا، جس کو تقریباً وہ 25 سال کہتے ہیں، وہ ان کے خیال میں ایک برہمن کو جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے، اپنے آپ کو علم حاصل۔ نمبر 2 امور خانہ داری کا دور ہے، جس میں انسان شادی کرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں اور اس کی گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پھر جب اس کی نسل جوان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی معاشرتی ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ اور پھر جب وہ عبادت کے اندر ایک درجے پہ پہنچ جائے تو چوتھا مرحلہ وہ آتا ہے جس میں اس کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی دنیاوی چیزوں سے لا تعلق ہو کر سنیاسی بن جائے اور تارک دنیا ہو جائے، اور فارسٹ ڈویلر یعنی جنگلوں میں گھومنا، حقیقت کو تلاش کرنا، معرفت، لوگوں کو گائیڈ کرنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ تو اس فلسفے کے مطابق یہ وہ 4 سٹیجز ہیں جس کے ذریعے انسان کو نجات ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ بھکتی کا ذریعہ ہے، نجات بذریعہ بھکتی۔ بھگت یا بھکتی کے معنی ہے خود کو وقف کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہاں وقف سے مراد عقیدت اور محبت ہے، یعنی بھگوان یا ایشور یا جو بھی جس کو وہ لارڈ مانتا ہے اپنا، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جذبات اور احساسات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ تو بھکتی مارگ کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ جذبات اور احساسات کے ساتھ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جو 2 ذریعے نجات ہیں ان میں سے ایک کا ویدوں پر انحصار تھا اور دوسرے کا اپنشد پر، اور بھکتی مارگ کا انحصار گیتا کی تعلیمات پر ہے، کرشن مہاراج کی جو تعلیمات ہیں اور زندگی کا۔ تو اس جو بھکتی مارگ کا مزاج جو ہے وہ توحید آشنا ہے، اس میں ایک خدا کا تصور یا ایک ایسی ہستی کا تصور جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اس کو نام مختلف دیا گیا ہے لیکن ایک قائم بذات ہستی کا تصور وہاں ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے اگر عناصر ترکیبی دیکھیں اس کی تعلیمات کے اور باقی چیزوں کے، تو اس میں ہمیں سب سے پہلی چیز تو وہی ہے جس کو ہم توحید کہہ رہے ہیں کہ ایک شخصی خدا، یعنی ایک خدا کا تصور ملتا ہے۔ نمبر 2 خدا کے سامنے
کامل سپردگی، یہ اس کا خاصہ ہے. یعنی وہ یہ تعلیمات جو ہیں نجات بھکتی کی جو تعلیمات ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کامل طور پر سپرد کر دے. اور تیسری چیز جو ہے جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ نجات کا اس اسکول آف تھاٹ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے بھکتی کا تو بلا لحاظ ذات ہر انسان جو ہے وہ نجات کا مستحق ہے. صرف براہمن اور ویش کشتری یا اسی طرح مرد اور عورت یہ ساری تقسیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں. انسان جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے. محبت و شیفتگی یعنی لوگوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ جو ہے محبت کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور آخری چیز ہے اتصال باطنی. ٹھیک ہے، یعنی اس ایسا احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس مہا آتما سے آئیڈینٹیکل یعنی اس کے قرب میں محسوس کرے. اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو بھکتی کی تحریک جو ہے وہ یہ بھکتی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے یا طریقہ نجات ہے یہ کسی حد تک ہمارے ہاں جو تصوف ہے اس سے ملتا جلتا ہے. اور بہت ساری اسٹڈیز جو ہیں بھکتی موومنٹ اور تصوف کے درمیان جو سملیرٹیز ہیں ان پر بھی ہوئی ہیں، اور آپ کو بے شمار آرٹیکلز مل جائیں گے کہ ان دونوں کے درمیان یا یہ جو طریقہ ان کے یہاں جو پروان چڑھا اس میں خود مسلمان جو صوفیاء تھے ان کا کتنا کردار تھا، یا خود مسلمان صوفیاء نے بھکتی تحریک سے کیا اثرات قبول کیے یا کیا ٹیکنیکس. تو یہ ہو سکتی ہیں مختلف چیزیں. تو یہ وہ تین طریقے تھے جو آج ہمارے لیکچر میں بنیادی موضوع تھے. لیکن اس پہ ایک ڈسکشن شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں یا یہ جو طریقے ہیں یہ تقریباً ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ خود اسلامی معاشرے میں یا اسلامی جو اسکالرشپ ہے یا اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں بھی یہ تینوں تصورات پائے جاتے ہیں. مثلاً ایک گروہ ایسا آپ کو مل سکتا ہے جس کا سارا زور عمل کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا وہ نمازوں کی درستی، قربانی، حج، روزہ بڑے اہتمام اس کا کیا جاتا ہے. اور عمل کو جو ہے نا جی وہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے اعمال ہی ہیں جو نیکیوں میں شمار ہوں گے اور ان کا وزن ہوگا اور یہ چیزیں ہوں گی. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی ہے عمل کی. یہ ساری چیزیں. ایک اور اسکول آف تھاٹ آپ کو مل جائے گا جس میں علم اور معرفت کا طریقہ یعنی اس میں عمل کے اوپر علم کو ترجیح دی گئی. مثال کے طور پر علماء کے ہاں یہ بحث ملتی ہے کہ خاص طور پہ فقہی مباحث میں کہ اگر کسی عمل کے بارے میں آپ کے پاس توجیہ نہ ہو یا کوئی شرعی دلیل نہ ہو تو اس پر عمل روک دینا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. تو زیادہ تر کا یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس درست معلومات نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس پر عمل موقوف کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی دنیا میں اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا طبقہ پڑھنے پڑھانے میں، غور و فکر میں، فلسفہ میں، کائنات کے اس میں بیان کرنے میں، رموز میں اور قرآن پاک کی آیات کے مفاہیم کو بیان کرنے میں انہوں نے اپنی عمریں کھپائیں. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں علماء کی، پڑھنے والوں کی اور علم و معرفت میں مشغول ہونے والوں کی عظمت بیان کی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ عقیدت کا طریقہ ہے. اس میں یہ کہا گیا جی کہ جو محبت ہوتی ہے یا عشق رسول جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہے، باقی عمل اور علم یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ ظاہری اعمال اور علم ایک طرف، لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے تو انسان کے اعمال جو ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں لگتی. ایسی آیات آپ کو مل جائیں گی، ایسی احادیث مل جائیں گی. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں تینوں کی تینوں جو چیزیں ہیں یہ قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن انسان اپنے رجحان کے موافق
جو اس کی طبیعت ہوتی ہے، تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طبقوں میں بٹے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہندو مذہب میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اپنی اپنی طبیعت اور ایک رجحان کی وجہ سے انسان ایک خاص رنگ، ایک خاص وجہ کرتا ہے یا کسی خاص چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے تو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اعتدال اور توازن کے ساتھ جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے، یعنی عمل بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، اور محبت اور عقیدت بھی ضروری ہے۔ یہ 3 بنیادی عناصر ہیں، اور اس کے اندر ایک مسلمان کو جو ہے وہ توازن رکھنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، اور ان کی مزید تفصیلات آپ اپنی کتابوں میں